अति ये इसका लिंक जो है वो शेयर कर दें जल्द से जल्द। जी साथियों, कुछ ज़रा फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी। आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा सब जगह। बहुत मादत, बहुत मादत। जी सब लोग इसको शेयर करें प्लीज़ जल्द से जल्द। जी अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ ज़रा लिख के ज़रा बताइएगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? शुक्रिया शुक्रिया। जी बस इसको ज़रा शेयर कीजिएगा प्लीज़ जल्द से जल्द। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? शुक्रिया शुक्रिया। जी बस इसको ज़रा शेयर कीजिएगा प्लीज़ जल्द से जल्द। जी ये आवाज़ साफ़ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। जी प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा लिंक को जल्द से जल्द, ताकि हम अपना सिलसिला वहीं से शुरू करें। शेयर कर दिया जल्द से जल्द इसको। और आप लोगों से गुजारिश है कि डबल टैप भी कीजिएगा ताकि ये ब्रॉड ऊपर आए। जी भाई तशरीफ़ ले आए हैं, भाई को हम इनवाइट कर रहे हैं। जी इसको शेयर कीजिएगा अपने तमाम अकाउंट्स के फॉलोअर्स को प्लीज़। बस हम क़ायद तरीक़ भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और हम इसका सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। बस इस खुलासे को पेश करते ही जो है क़ायद तरीक़ आपके दरमियान होंगे और आप में से जो भी आज की नशिस्त के हवाले से सवाल करना चाहे वो बिल्कुल आप लोग सवाल कीजिएगा। जी इसको शेयर कीजिएगा सब जगह जल्द से जल्द प्लीज़। और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसका लिंक शेयर कर दीजिए दीगर लोगों तक कि ये दोबारा से नशिस्त
شروع ہو گئی ہے. یہ پلیز آپ لوگ ذرا لکھ کے بتائیے گا. اب آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ شکریہ شکریہ، آپ لوگوں کا جواب آ رہا ہے. اور ہم جی قائد طریق تشریف لے آئے ہیں. ہلو ہلو جی ہلو ہلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی. جی ہلو ہلو جی جی آپ کی آواز جی بسم اللہ. جی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی صحیح؟ مجھے آ رہی ہے، لیکن ساتھیوں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ساتھیوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب صاف آ رہی ہے آواز. جی اب صاف آ رہی ہے. جی بہت معذرت بھائی، وہ یہ فون میں پرابلم ہو گئی تھی تو اچانک یہ فون آف ہو گیا تھا. جی تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی آپ کی اس نشست میں آپ نے کل کی نشست کے بارے میں کچھ گفتگو ریپیٹ کی، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ آج تمام ٹی وی چینلز میں یہ خبر بہت زور و شور سے آ رہی ہے کہ آج سینٹ کے ایوان میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کر دی گئی، اور یہ ترامیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ صرف ایک ترمیم نہیں بلکہ اس آئینی ترمیم میں جسے 27ویں آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے، اس میں بہت سی آئینی ترامیم ہے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز، چیف جسٹس کے تقرر، ان کے مدت، ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں نئی ایک آئینی عدالت بنانے کا بھی ذکر ہے، جو کہ سپریم کورٹ سے ایک طرح سے بالا اور اوپر وہ عدالت ہوگی. اور آپ کا اس میں یہ بھی تبصرہ ہے کہ جب آئینی عدالت یہ بن جائے گی جو سپریم کورٹ کے اوپر ہوگی، تو پھر سپریم کورٹ کو کیا پھر ختم کر دینا چاہیے. آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی کہ اس آئینی ترامیم میں جوڈیشری کے ساتھ ساتھ پھر مسلح افواج کے بارے میں، ان کے سربراہان کے بارے میں بھی مختلف قسم کے ترامیم جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. اس میں فیلڈ مارشل صاحب اور دیگر جو مسلح افواج کے کمانڈر، ان کے عہدوں کا، اور اس میں نئے عہدے بھی متعارف کرائے گئے ہیں. مختلف اس میں آئینی ترامیم ہیں، اور یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے پیش کی ہیں. اور جبکہ ان ترامیم کو ان دونوں جماعتوں کے ساتھ ساتھ ANP نے بھی، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام، انہوں نے بھی ان کی حمایت کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک 22 اگست کے بعد جو ایک عسکری ایک جعلی MQM تشکیل دی گئی ہے، اس نے بھی حمایت کی ہے. لیکن جو اصل MQM ہے، جس کے بانی و قائد جناب الطاف حسین ہے، وہ اس سے بالکل الگ ہے. اور اسی طرح جو پارلیمنٹ میں موجود جو اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے PTI، وہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی جو صورتحال ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ بآسانی سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے پاس ہو جائیں گی. اور اب اس میں جو اس میں یہ بھی سوال ہے آپ کا کہ ان ترامیم کے ذریعے جو بعض اداروں کو بااختیار بنانے کی بات ہے، جو پہلے ہی بااختیار ہیں، اب اس تمام ترامیم کی روشنی میں عوام کو سوچنا چاہیے اس پوری ڈیولپمنٹ پر. آپ نے فرمایا کہ آپ 47 سال پہلے یہ بات ملک کے عوام کو بتا چکے ہیں کہ جب تک
یہ جو ملک میں جو فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ اور سردارانہ جو نظام ہے، اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ان جاگیرداروں اور وڈیروں پر مشتمل جماعتوں کا ملک ہے، اور یہاں پر عوام کا خون تو چوسا جاتا ہے، لیکن عوام کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے جو جھوٹے نعرے دیے جاتے ہیں ان کے لیے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ نے بھائی اس میں آج پھر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی ملک کے عوام کو تقسیم کرنے کا انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی ان کا کردار ایسا ہی ہے۔ مذہبی جماعتوں کا کردار بڑا خراب رہا ہے، منافقانہ رہا ہے۔ یہاں پہ روکیے ساتھیوں، آپ لوگ جو سننے والے جتنے بھی 61 ہیں، براڈ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ڈبل ٹیپنگ کرتے رہیے نا تیزی سے، تاکہ براڈ آگے بڑھے۔ جی آگے چلیے مصطفیٰ جی بھائی، تو مذہبی جماعتوں کے کردار پر آپ نے بات کی ہے، اور اس میں آپ نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں موجود جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس کی جو کور کمیٹی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور جو اس سے پہلے بھی عوام کو اور خاص طور پہ اپنے کارکنوں اور ہمدردوں کو یہی کہتے آئے ہیں کہ وہ عدالتوں میں جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو اب ان ترامیم کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے اوپر بھی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، تو اب وہ ان ترامیم کے حوالے سے کس عدالت میں جائیں گے؟ اور آپ نے فرمایا کہ بھائی انہوں نے اس پوری صورتحال پر جو ان کو احتجاج اگر کرنا بھی چاہیے تھا تو وہ انہوں نے بہت اس میں دیر کی ہے، اور آپ گزشتہ 2 سال سے اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے ہیں کہ جب عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا ہو تو پھر ایک احتجاج بھی جمہوری حق ہے جماعتوں کا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ بھائی یہ بھی ہے کہ اس پوری صورتحال میں عوام کو بیدار ہونا ہوگا اور انہیں جدوجہد کرنی ہوگی۔ بعض جماعتیں ایم کیو ایم کے حوالے سے سوال اٹھاتی ہیں کہ ایم کیو ایم نے یہ کیوں نہیں کیا، تو آپ نے اس میں بتایا کہ ایم کیو ایم نے بہت اس میں ایک عملی جدوجہد کی ہے، اور اس جدوجہد میں اس کے ہزاروں کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے، سینکڑوں لاپتہ ہوئے ہیں جو اب تک لاپتہ ہیں، بہت سے سینکڑوں ساتھی ہمارے جیلوں میں گئے ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، بہت پہیے جان بھی کی ہیں اپنے حقوق کے حصول کے سلسلے میں۔ اور آج بھی وہ ایم کیو ایم جو اصل ایم کیو ایم ہے جو آپ کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اس کے کارکنان آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں اور آج بھی جیلوں میں جا رہے ہیں۔ اب وہ جماعتیں خاص طور پہ پی ٹی آئی، ان کو سوچنا چاہیے جو وہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں کہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور ان کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، تو انہیں اس سلسلے میں سوچنا ہوگا۔ لیکن ان کی بھی جو سیاست ہے، ان کا بھی جو ایک کردار ہے، آپ نے اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے گزشتہ 2 سال سے آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے اب تک کسی نے بھی اس پر اس کو ایکنالج نہیں کیا، اور ان کی خیر مقدم کا کوئی 2 لفظ تک کسی نے کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ آپ کا آج کی نشست کا اس پر یہ اختتام ہے کہ جب تک عوام جو ہے پاکستان کے وہ اس فرسودہ نظام کے خلاف باہر نہیں آئیں گے، جدوجہد نہیں کریں گے اور اس نظام سے نجات حاصل نہیں کریں گے، تو یہی جو موروثی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں یہی مسلط رہیں گی، اور ظلم و جبر کی یہ حکومتیں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ لہٰذا عوام کو بیدار ہونا ہوگا اور اس سلسلے میں عملی جدوجہد کرنی ہوگی۔ یہ بھائی آپ کی آج کی اس گفتگو کا نشست کا خلاصہ ہے بھائی۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ معین خان، اب آپ بلائیے سوالات کرنے کے لیے، جو سوال پوچھنا چاہیں وہ ریکویسٹ بھیجیں، آپ کو اوپر بلایا جائے گا۔ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ریکویسٹ بھیجیں، آپ کو فوراً اوپر بلایا جائے گا۔ جی بھائی، آداب عرض ہے بھائی۔ تسلیمات جی کیسر علی بھائی؟ بھائی آداب، السلام علیکم۔ تسلیمات، جیتے رہو، سلامت رہو بیٹا۔ بھائی آپ نے کل بھی اس کو 27ویں عامی ترمیم کو بتایا تھا، مگر بھائی 27ویں ترمیم میں اس نے تو
सब कुछ इसने अपने पास रखा हुआ है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द कमांड स्टाफ, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। और साहिर शमशाद को तो ये नवंबर 27 को फारिग कर देगा। तो भाई इसका आपकी राय में क्या हाल निकल सकता है, क्योंकि आर्टिकल चेंज होते ही रहते हैं इनके ना। तो मौलाना रिजन ने कहा था कि मैंने 26वें तरावीह में तकरीबन कोई 22 तरावीह निकाली थी, तो इसमें तो अली बाबा 40 सभी मौजूद हैं भाई। ये फार्म 47 की पैदावार है। तो आप क्या समझते हैं भाई, इसके बेहतरीन हल क्या है? ये आपने जो सवाल किया है, मैंने बताया था कि मजहबी जमातों का जब नाम लिया था तो मैंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तक ने इस 27वीं तरमीम में बढ़ चढ़ के साथ दिया और दूसरे लोगों को धोखा दिया, अवाम को धोखा दिया। ये सोचना चाहिए। बात यह है कि आप कौन किसको ताकत फराहम कर रहा है। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, सेनेट में मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, सेनेट में फौज नहीं होती है। तो कौन ये सिविलियन गवर्नमेंट को कमजोर करने में किसका किरदार रहा है? जब तक हम इसको नहीं समझेंगे और सिर्फ फौज को ही मुरीद इल्जाम ठहराते रहेंगे तो भाई इस तरह कैसे काम चलेगा? मैं ये पूछता हूं कि फार्म 47 के तहत जब मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया, पीपुल्स पार्टी को जितवाया गया, उस वक्त अवाम बाहर क्यों नहीं निकले? अब सवाल ये पैदा होगा कि अवाम कैसे निकलते? उनको किसी ने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको कोई बाहर निकलने की तैयारी नहीं की, तो इसमें फिर यहां अवाम का फिर क्या कसूर रह जाता है? लेकिन अवाम का कसूर यह है कि वो फिर आपको उनका एहतसाब करना चाहिए जो लोग पार्टी के बानियों से, पार्टी के बनाने वालों से बेवफाई करते हैं। उनके खिलाफ भी तो फिर आवाज उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठाते? जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। भाई एक चीज और आपसे पूछनी थी, ये आखिरी सवाल। भाई ये जो फील्ड मार्शल का ये ओहदा है, ये तायात मरते दम तक इसके पास रहेगा? अब कभी भी कोई भी अगर जनरल आएगा वो एक स्ट्रेटजी वार करेगा इंडिया के साथ या अफगानिस्तान से, वो जो ना फील्ड मार्शल बन जाएगा। क्योंकि आने वाले जनरल को ये रास्ता बता रहा है कि कोई भी फील्ड मार्शल आएगा ना वो एक जंग करे और फील्ड मार्शल बन जाएगा। तो पाकिस्तान की तारीख में ये रहा भाई, जनरलों ने हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्यों कि जिन पार्टियों को अवाम इक्तदार में लाती है उन पार्टियों के का अमल किरदार क्या, जो पार्टी का खानदानी और मुरूसी निजाम चल रहा था वही खानदान चला आ रहा है। तो अगर एक फील्ड मार्शल ताहयात बन रहा है तो ताहयात तो ये भी अपने खानदान से बाहर पार्टी को नहीं जाने देते। फर्क क्या है दोनों में? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसर भाई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इफ्तिखार छोटे भाई से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। इफ्तिखार छोटे भाई, जी इफ्तिखार भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरी तो छोटी सी अक्ल है भाई, आपने माशाल्लाह अच्छा तजिया किया। ये जो आईने पाकिस्तान है, तो भाई ये जो 27वीं तरमीम जो दी है ये इसका पार्ट 2 है और ये आखिरी हिस्सा है इनका, बस इसके बाद कोई आइन नहीं है।
तो ये और ये इन्होंने आपका आपका तजरिया ये है कि ये अब आइन में आखिरी तरमीम है, इसके बाद यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप, आइन खत्म हो जाएगा, क्या होगा? जी भाई, इसके बाद कोई आइन है ही नहीं ना भाई। अब क्या, ये फर्द वाहिद के पास पहुंच गई सारी ताकत, और ताहयात ये करेगा, आर्मी चीफ का इंतखाब भी ये करेगा, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, आइनी कोर्ट, ये सब बेमायनी है भाई। अब ये सिर्फ फर्द वाहिद के पास पहुंच गया आइन। ये इन्होंने एक आखिरी अच्छा चीज। अच्छा, आप इस अंदाज में कह रहे हैं, जी भाई। आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका आपका तजरिया, आपका ख्याल अवाम तक पहुंच गया है। जी, शुक्रिया। भाई बहुत भाई, एक सवाल जैसे आपने कहा कि आवाम क्या रहे। भाई ड्रॉप हो गए, अभी इनको दोबारा लेते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा, सोहेल भाई आपने आपके पास कोई सवाल है? सोहेल खानजा भाई? अच्छा, मैं जाऊंगा सरवर भाई की तरफ। सरवर भाई आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज भाई। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जी भाई, ये कहना था कि 52 साल हो गए इस आइन को बने हुए। तो जी, सबसे पहले जो है आइन के बनाने वाले ने ही जो है आइन में तरमीम कर दी, और फिर उसके बाद जितनी तरमीम भी हुई है उन तरमीम के अंदर जो है अवाम के लिए नहीं, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये जो सो कॉल अपने आप को जमहूरी पार्टीज कहती हैं, इन्होंने अपने लिए जो है आइन के अंदर तरमीम्स की, और किसी ने भी जो है एजुकेशन और अपना हेल्थ के ऊपर कोई तरमीम नहीं की आइन के अंदर। और मुतअद्दिद बार जो है इन्होंने तरमीम करके 52 साल गुजार लिया, और आज 26वीं तरमीम जब की तो लोग जो है उस वक्त अपना टेक्नोलॉजी के होते हुए इतने शऊर याफ्ता थे कि उनको पता था कि ये क्या हो रहा है। और अब अगर ये 27वीं तरमीम, जो कि हमें सबको पता है कि ये जो है मंजूर हो जाएगी, तो जी, आप बिल्कुल बहुत सही तज्जिया पेश कर रहे हैं। जी, जारी रखिए, आप बहुत सही तज्जिया पेश कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आवाम को और जो सियासी जमातें उनको बाहर आ जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके बाद अब ये 27वीं तरमीम आएगी, तो इसके अंदर भी जो है लग यही रहा है कि ये सारा का सारा जो है ये स्टेब्लिशमेंट और ये 2% अशराफिया के लिए है। तो अवाम जो है क्या इस 27वीं तरमीम, जिस तरह ये आज तक 52 साल में खड़ी नहीं हुई, क्या ये 27वीं तरमीम के लिए खड़ी होगी? जी, ये आपका बड़ा, मैंने यही अपनी गुफ्तगू में कहा है, अब क्या करना चाहिए, लोग राय दे। क्यों कि देखिए ना, अवाम इन्हीं जमातों को वोट क्यों देते हैं, जी भाई। जिन्होंने हमेशा ये देखा कि इन जमातों ने सिर्फ अपने जाती मफाद, अपने खानदान के मफाद के लिए माल कमाया, मुल्क की दौलत को लूटा, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। ये सारी आईनी तरामीम इन लोगों ने की है। करप्शन ऐसा किया है कि उससे बचने के लिए अब ये तरामीम करके अगर फौज की राह हमवार कर रहे हैं तो इसमें कसूर इन सियासतदानों का तो है ही, लेकिन अवाम को अब सोचना होगा, एजुकेट होना होगा कि उन्हें सियासी जमात की हिमायत करते हुए, उसे वोट देते हुए सोचना होगा वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। जी, आप जारी रखें। जी भाई, तो बात ये कहनी थी कि ये 27वीं तरमीम जो पास हो जाएगी, तो उसके बाद जो है क्या ये रिवर्सेबल है, या ये 27वीं तरमीम को जो है जारी रखेंगे? तो क्या ये अवाम के दबाव या अवाम के एजिटेशन के बाद ये 27वीं तरमीम रिवर्स हो सकती है या नहीं? देखिए, मैं आपको फिर वहां लेके जाऊंगा
فرانس میں بادشاہت کا نظام تھا اور ایسا ظالمانہ نظام بنتا گیا کہ عوام کی صورتحال یہ تھی کہ بھائی وہ ایسے جانوروں کا گوشت سوپ پینے پر مجبور ہو گئے جن کا نام سنتے ہی آپ کو الٹیاں آ جائیں. لیکن پھر عوام جب شور کرنے لگی، بھیڑ لگنے لگی، یہاں تک کہ روٹی ملنا ناپید ہو گئی، تو جب عوام کا شور ملکہ تک پہنچا تو ملکہ نے کہا کہ عوام کو روٹی نہیں مل رہی ہے تو وہ کیک کھائیں. بس اس جملے نے پھر عوام نے کہا روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ مر جائیں. پھر اس طرح شعوری بیداری نے انقلاب فرانس کو جنم دیا. پھر کون سی بادشاہت، کیسی ترمیم. تو انقلاب فرانس، میں متعدد بار کہہ چکا ہوں، پاکستان کو انقلاب فرانس کی طرح سے انقلاب کی ضرورت ہے. وہ عوامی انقلابی ہوتا ہے اور کوئی انقلاب نہیں ہوتا. بہت جی شکریہ. میں آپ کی توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا جی کہ آپ جو تبلیغ دے رہے ہیں اور جو شعور دے رہے ہیں، یہ صرف ہم مہاجروں کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کی قوم کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو 27ویں ترمیم آئے گی اس کے اندر صرف مہاجروں کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے پاکستان کی قوم کا نقصان ہوگا. تو لہذا یہی ہے کہ پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ شعور یافتہ ہو جائے اور کھڑی ہو کر کے آپ کی قیادت میں کم از کم جو ہے گھروں سے باہر نکل کر کے اپنا احتجاج جو ہے وہ رپورٹ کرا سکے. تھینک یو. جی، آپ یہ عوام کو یہی میں شعوری بیداری دیکھیے نا. خالی ہم ایک ہی طرف بات کرتے رہے وہ اس سے کچھ نہیں بھائی. تو جو اصل بیماری ہے، جو ہمارا قصور ہے، ہم غلام بننا چاہیں تو پھر غلام بنانے والے تو حکمرانی کرتے رہیں گے. عوام کو اب تو کم از کم اس زمانے میں اور سوشل میڈیا کے زمانے میں عوام کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اب میں درخواست کروں گا قاسم علی رضا بھائی سے. آداب عرض. تسلیمات جی. بھائی آپ نے پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جو موروثیت ہے اور جو ان کی اقتدار کی حویث ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ سے بھائی آپ دیکھ لیجیے نا، قاسم علی رضا کہ صرف سیاسی جماعت نہیں، یہاں مذہبی جماعتوں، یعنی مذہبی جماعتوں کے بعد بھی مذہبی جماعتوں میں جو مولانا صاحب نے آج حمایت پہلے 26ویں کی، پھر سب کو یقین دلایا کہ میں نہیں کروں گا، یہ انہوں نے کر دی. اب 27ویں اس کی بھی کہا میں نہیں کروں گا، کر دی. ان کی یہاں کون سی موروثیت نہیں ہے؟ بالکل. ان کے ولی عہد کون ہے؟ جی ان کا بیٹا بھی. جی جناب جی جاری رکھیں. جی بھائی، اب یہ پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے آپ کو آئین کی پاسداری کا امین کہتی رہی ہیں اور جمہوریت کی بات کرتی رہی ہیں، جبکہ ہم یہ آپ کی زبانی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسری ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہی جو جمہوریت کے بلند و بانگ دعوے کرتی ہیں سیاسی اور مذہبی جماعتیں، یہ پاکستان میں نہ تو بلدیاتی انتخابات کے لیے کوئی پیش قدمی کرتی ہیں، نہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کردار ادا کرتی ہیں. تو اس تناظر میں بھائی کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ تمام پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں در حقیقت خود جمہوریت دشمن جماعتیں ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے آپ یہ دیکھیے، ایم کیو ایم
1990 میں نواز شریف کا ساتھ دیا, اس کی حمایت کی. میں لاہور تک گیا, پنڈی میں گیا, وہاں جلسوں سے خطاب کیا. اور کراچی میں 26 جنوری 1990 کو جو جلسہ کیا, اس میں پاکستان کا کون سا ایسا نامی گرامی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت جو تھی بشمول سمیع الحق کے, وہ کون سا گروپ تھا جو 26 جنوری کو قائد اعظم کے مزار پر جو جلسہ کیا تھا 1990 کو, اس میں شریک نہیں تھا. اور اس کے بعد بالکل امن سے, کراچی سے سکر تک بالکل امن تھا, کسی قسم کا. کس نے فوجی کس نے کہا 72 مچھلیوں, فوج نے فہرست بنائی تھی نا 72 بڑی مچھلیوں کی, کہ ہم اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والے, ہم ڈاکوؤں کو پتھارے دار اور جو وڈیرے ہیں بڑے بڑے جاگیردار, جو ان کو ڈاکوؤں کو اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والوں کو اپنے آپ پناہ دیتے ہیں, ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے. وہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف کر دیا. نواز شریف نے کتنے آرام سے کہہ دیا, میں نے امن کی خاطر اپنے 13 دوستوں کو کھو دیا. یعنی بڑے آرام سے کر کے چلے گئے وہ تو. اور وہ فوجی آپریشن جو شروع ہوا تھا 92 میں, وہ آج تک جاری ہے. کون بولا اس وقت؟ میں بتاتا تھا کہ دیکھو یہ جس طرح سے سیاسی جماعتیں اور فوج مل کے کھیل رہے ہیں ملک کے خلاف, عوام کے خلاف. اس وقت یہی پنجاب, یہی کے پی کے, یہی پورا پاکستان الطاف حسین کو غدار, ملک دشمن, را کا ایجنٹ, کیا کیا نہیں کہا انہوں نے اسے الطاف حسین کو, کہ یہ فوج کا دشمن ہے, یہ فوج کو برا کہتا ہے. میں نے کبھی فوج کو برا نہیں کہا, کرپٹ جرنیلوں کو ہمیشہ میں نے کہا. لیکن اس کرپٹ جرنیلوں کو کہنے پہ پورے پاکستان میں مجھے کیا کہا جاتا تھا؟ پاکستان کا دشمن, ملک کا دشمن. پھر مکافات عمل آیا نا سامنے, وہی عمل عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا اور وہ آج تک جاری ہے. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. شکریہ. میں درخواست کروں گا سہیل خانزادہ بھائی سے. جی آداباز بھائی. جی بہت بہت شکریہ مین بھائی. جی بھائی میں آپ کی اجازت سے بھائی بس مختصر بھائی 2 سوال کرنا چاہوں گا بھائی. جی جس طرح بھائی آپ نے فرمایا کہ یہ آئینی طاقت حاصل کر کے یہ بہت زیادہ طاقتور بن جائیں گے, تو بھائی اگر انہوں نے آئینی 27ویں ترمیم جو بھی کی جا رہی ہے بھائی, اگر وہ پاس ہو بھی جاتی ہے بھائی, اور اس میں تمام کے تمام جو کلاز ہوں گے اس کے بھائی, اس کے مطابق بھائی اگر اس کو پاور مل بھی جاتی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو یا موجودہ حکومت کو بھائی, اور تو کیا بھائی یہ اس طاقت کو حاصل کرنے کے بعد کیا یہ نمرود جیسے طاقتور بادشاہ بن جائیں گے یا شداد جیسے جی حضور, آپ کو سہیل خانزادہ آپ نے اصل میں 27ویں آئینی ترمیم نہیں پڑھی, اس میں صرف فیلڈ مارشل کو کا تا زندگی, بلکہ صدر کا, یعنی صدر کے خلاف بھی آپ تا دم یعنی مرگ آپ اس پر کوئی ثبوت و شواہد کے ساتھ کرپشن کا, بے ایمانی کا, دھوکے بازی کا مقدمہ ہو آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ بھی شق ہے اس میں. جی بھائی. تو یہ تاحیات خالی فیلڈ مارشل نہیں بنیں گے, بلکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے
یہ بھی تاحیات رہیں گی. جی بھائی میں پوائنٹ تھوڑا سا رکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے، کیونکہ یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ بھائی صرف چونکہ اس کے پاس ہے، عاصم منیر کے پاس، چونکہ اس کو دیا گیا ہے یا اس نے یہ جنگ ہوئی ہے تو حاصل کیا ہے تو اس کو یہ طاقت مل رہی ہے بھائی. اب سوال یہ ہے بھائی، میرا صرف پوائنٹ ان کے سامنے رکھنے کا یہ ہے، یہ سوال صرف فیلڈ مارشل اور یہ ان جماعتوں کے سامنے رکھنے کا میرا مطلب ہے بھائی کہ یہ اتنی طاقت حاصل کرنے کے بعد نمرود، شداد، فرعون، حامان ان جیسے طاقتور بن جائیں گے تو بھائی تو ان کا حشر بھی کیا کیا بھائی تاریخ میں، وہ بھی تو بھائی نیست و تاریخ نابود میں ہوئے اس دنیا سے. ہوا ہے، بالکل نہیں، تاریخ میں ہوا ہے، لیکن ہم خالی تاریخی واقعات کو بیان کر کے سکون میں نہ آ جائیں. ہم ان تاریخی واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. یا ہم اسی طرح خالی نمرود، شداد، فرعون کی مثالیں دیتے رہیں گے؟ بات تلخ ہے، جواب تلخ ہے، لیکن حقیقت ہے. بہت شکریہ. جی بھائی آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کرنا چاہوں گا بھائی. ارشاد. ہمارے کچھ ساتھی، مطلب یہ جو ہم ظاہر گفتگو ہو رہی ہے، سب اپنا اپنا خیال پیش کر رہے ہیں، تو کسی ایک فرد یا کسی ایک، مثال کے طور پر بعض نے وہ فیلڈ مارشل کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے یا وہ اتنے عرصے تک رہیں گے. جو نشست کی جو اسپرٹ ہے، جو بھائی کی گفتگو ہے، جو کل بھی اور آج بھی جو بھائی نے رکھی ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر یا کوئی بھی ہو، وہ اگر کوئی چیز پیش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے یا کوئی اپنے مفاد کا کوئی قانون لے کے آتا ہے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو کرنے میں، اس میں سہولت کاری کرنے میں یا وہ قانون سازی کرنے، وہ کرتا کون ہے؟ وہ پارلیمنٹیرین کرتے ہیں. اور پارلیمنٹیرین کون ہوتے ہیں؟ انہی سیاسی جماعتوں کے ارکان ہوتے ہیں. یعنی کہ پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کی ووٹ کا معاملہ ہو یا اب ہوگا، ووٹ ڈالنے والے کوئی فوج کے افسران تو نہیں ہیں. ووٹ ڈالنے والے، اس کو منظور کرنے والے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھنے والے، وہ یہی دو جماعتوں کے پارلیمنٹیرین ہیں جو اپنے آپ کو قانون کا اور آئین کا علمبردار اور بہت وہ جمہوریت کا علمبردار اور چیمپئن قرار دیتے ہیں. تو کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جو آپ نے بھی فرمایا. بالکل، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ الزبادی. کل سے میری اسپرٹ کو 47 سال سے سمجھاتا چلا آ رہا ہوں، اب تک یہ جو اصل بیماری ہے، جی جو بالکل بھائی. نظام، سسٹم آف گورنمنٹ، جب ہم کرپٹ جماعتوں کو، ان کے نمائندوں کو لائیں گے تو وہ ایک نہیں ہزاروں ترامیم کریں گے جو ان کے مفاد میں ہوں گی اور فوج کے مفاد میں ہوں گی. عوام کے مفاد میں کچھ نہیں ہوگا. بالکل. بلکہ بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں آپ کی گفتگو میں یہ اضافہ کروں بھائی کہ اصل میں تو یہ فوج یا آرمی چیف کے کاندھوں پہ رکھ کر اپنے مفاد کی چیزیں کراتے ہیں. بالکل یعنی کرا کہ رہے یہ ہیں. سب کچھ کرا کے بھائی ان پارٹیز کا یہ جو میوزیکل چیئر کا جو کھیل ہے کہ یہ ایک کے بعد دوسرا اقتدار میں آیا اور ان کے بعد ان کا بیٹا یا ان کا بھائی بنے، تو بیسیکلی بھائی یہ جو سارا جو کھیل ہے، اس کا مقصد، اس کا محور جو ہے وہ ان پارٹیز کے اپنے خاندانوں کے بھی، ان کی پارٹی کے جی بھائی، انہوں نے جتنا لوٹ لیا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کل 28ویں ترمیم میں وزیر اعظم تادب مرگ، اس پہ کوئی چوری چگاری، لوٹ مار، کرپشن کا، قتل کا، ماورائے طلب قتل کا الزام ہوگا تو امیونٹی ہوگی اس کو. بالکل بھائی. اور اسی ترمیم کے تحت ملک کی سب سے بڑی عدالت، اس کے چیف جسٹس، ان کے ججوں کی تقرری اور ٹرانسفر
اس کا اختیار بھی ایگزیکٹو کو یعنی وزیر اعظم کو حاصل ہو گیا، اور اس میں یہاں تک کر دیا کہ اگر وہ نہیں مانے گا وہ جج جو تو اس وزیر کو اعظم کو کر دیا تو دیکھیں نا جی آپ، یہ کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے کہ بھائی ان جماعتوں کو چھوڑو، ان لوگوں کا ساتھ دو جو عوام کی فلاح، ملک کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل بھائی، یہی اس نقطے کو ساتھیوں کو اور جو حاضرین ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت، جو بات ہے آپ کی کہ اصل بیماری کیا ہے، اصل جڑ کیا ہے، اور اس مرض کا جو ہے وہ علاج کیا ہے. یہ دوسروں کے کاندھوں پہ رکھ کے اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہیں جنہوں نے ملک کے عوام کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے، ورنہ کوئی بھی نہ ڈکٹیٹر آ سکتا ہے، نہ کوئی نہیں آ سکتا. یہ دروازے کھولتے ہیں، یہ لاتے ہیں، یہ تحفظ دیتے ہیں، یہ ایکسٹینشن دیتے ہیں، یہ سر پہ سوار کراتے ہیں عوام کے، اور وہ بھی اپنے اور اپنے خاندان کے مفاد کے لیے. تو اس کو جی بالکل، سمجھنے کی ایکسٹینشن کون دیتا ہے؟ جی نواز شریف نے کوئی نہیں پوچھتا کہ ایکسٹینشن تم نے کیوں دی، جی کوئی نہیں سوال کرتا. قوم کو غلط رستے پہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. یعنی آپ خود کسی کو خدا بنا لے تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس کا کیا قصور جس کو آپ نے خدا بنایا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. بہت شکریہ. جی جی اب میں درخواست کروں گا ریحان عبادت بھائی سے. جی آداب عرض بھائی. تسلیمات. جی بھائی، آپ کی اجازت سے بس میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا بھائی. جو آپ نے ابھی سب بیان کیا اور کل بھی آپ نے بیان کیا، اس میں یقیناً یہ جو سیاست دان کرپٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی پورے خاندانوں کو اس کے لیے صرف سوچتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے سوچتے ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، سارا قصور انہی لوگوں کا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن جب 47 فارم کے تھرو دی گئی، اس وقت عوام نہیں نکل سکی. اس کی وجہ یہی تھی کہ جن پارٹیز کو یا جن نمائندوں کو وہ لے کے آئے تھے، جب وہی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اس کے لیے. تو ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے بھائی کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے معاملات بھی جو ہوئے، اس میں بھی عوام نے کوئی فوج کے خلاف تھوڑی لڑکے کوئی انقلاب لے کے آئے اپنے ملکوں میں. وہ ان کرپٹ پولیٹیشین جو جگہ دیتے ہیں، جو روم دیتے ہیں باقی لوگوں کو غلط کام کرنے کا، لیکن روٹ کاز جو ہے وہ پولیٹیشینز ہیں وہاں کے کرپٹ. اور یہ 2 پارٹیاں ہیں پاکستان کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور یہ ملا پارٹی ساری. تو عوام کو بھائی چاہیے کہ بجائے فوج کو طاقت فراہم کرنے میں ان پالیٹیشنز کا ہاتھ ہے. اب عوام کو سوچنا ہے کہ کس قسم کے سیاست دانوں کا، کنہوں نے اپنی زندگی قوم اور ملک کے لیے قربان کر دی. یہ عوام کو اب سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. تو بھائی بس میرا سوال آپ کے سامنے یہی ہے کہ عوام کو، جو آپ نے ابھی کہہ بھی دیا بھائی، کہ عوام کو ساری توجہ ان کرپٹ پولیٹیشینز کی طرف لگا دینی چاہیے، ان پارٹیز کی طرف لگانی چاہیے جو اس ملک کے لیے جو ہے یہ سارے نقصان کے سودے کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. بھائی اگر عوام پارلیمنٹ کا، سینٹ کا گھیراؤ کر لیتی تو یہ تک کسی کی ہمت ہوتی 27th امینڈمنٹ کرنے کی؟ بالکل نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیوں نہیں گھیراؤ کیا؟ بہت شکریہ. جی شکریہ ریحان بھائی. اب میں درخواست کروں گا اشرف تیموری بھائی سے. السلام علیکم، آداب مرشد قدم. وعلیکم السلام. تسلیمات.
مرشد یہ جو ترامیم تھیں ان کی کچھ شقیں پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں حبیب جالب کے 3 اشعار آئے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے میں وہ پڑھ لوں۔ ارشاد ارشاد۔ بھائی حبیب جالب مرحوم صاحب نے لکھا تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ واہ، بہت عمدہ۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں بہت شہر میں، اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا۔ تو بھائی یہ جو انہوں نے 27ویں ترمیم کے اندر 48 آرٹیکلز لیے ہیں، میں تو یہ سوچنے لگا، وہ ایک صحافی جو اخبار کے اندر ٹائپسٹ ہیں انہوں نے مجھے بھیجے، ان کو پڑھتے ہوئے میں یہ سوچنے لگا کہ انہوں نے 49ویں بھی دے دی تھی کہ تادم مرگ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کو تو مل ہی گئی ہے، تو بھائی مرنے کے بعد ہمیں ممی بنا کے کسی میوزیم میں رکھ دو۔ یہ پتہ نہیں کیسے ان سے یہ آرٹیکل ڈالنا رہ گیا، ایک یہ بھی ڈال ہی دیتے اس کے اندر یہ تاکہ ان بالکل کو نہیں ڈالا نہیں ہے، لیکن آپ اس مطلب کو وہی یہی سمجھیے کہ جی عوام جی مرشد، کو بالکل ممیز بنا دیا ہے، بالکل عوام کو سمجھ لیں ٹوٹل اعلامی اور غلام بنانے کی کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جی شکریہ۔ اب میں درخواست کروں گا انجینئر جمیل بھائی سے۔ تھینک یو معین بھائی، مصطفیٰ بھائی۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، آمین ثم آمین۔ آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ الطاف بھائی جب سے ہوش سنبھالا آپ کے ساتھ کام کیا، حق اور سچ کی بات صرف آپ نے کی، اور آج بھی آپ 27 امینڈمنٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ ان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، یہ تو صرف وہی وردی کے پیچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں۔ ان کو تو جب نظر نہیں آیا 92 میں، 33 ایئرس پہلے کون سا آئین تھا جب آپ وردی پہن کے ٹینک لے کے بختر بند لے کے آپ آگے گلیوں میں اور آپریشن شروع کر دیا۔ ان کو کسی چیز کی الطاف بھائی ضرورت نہیں ہے، جو چاہتے ہیں بہت یہاں میں روکوں گا جمیل، میں نے ابھی کہا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ 1992 کو کراچی میں بختر بند گاڑیاں ٹینک لے کے داخل ہوئے تھے ایم کیو ایم کے خلاف، تو اس وقت سب نے، پورے ملک نے شادیانے بجائے تھے۔ بالکل یہ قصور آپ کا یہی تھا نا کہ آپ نے ان کے چہروں سے، ان کے لباس چہرے آپ نے شو کر دیے تھے کہ ہیں کون یہ کرپٹ مافیا کیا چاہتی ہے، ملک اور قوم کی ابھی خدمت کون کر رہا ہے، کس کو فکر ہے ملک و قوم کی؟ اگر ہے تو بات کرتے ہیں نا 27 امینڈمنٹ میں۔ الطاف بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ تو وہی لوگ ہیں جو ان کے لائے وہ کہتے ہیں نا کہ چابی سے چلنے والے گڈے ہیں یہ۔ اب یہ شعور آپ دے رہے ہیں، اللہ کرے عوام میں شعور پیدا ہو جائے اور یہ کھڑے ہو جائیں، جس طرح مثال دیتے ہیں فرانس کی، وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آئے گا کہ یہ سب قسم خدا کی نہیں بچیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جو نا ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ جب ختم ہو جاتی نا، اللہ کا بھی ایک قانون ہے، یعنی ایسے ایسے قانون آپ اپنے لیے بنا رہے ہو آپ، یار شرم آنی چاہیے۔ دنیا میں ایسے امینڈمنٹ ہوتے ہیں، آئین میں ترمیم ہوتا ہے، آج تک آپ نے یار سلیبر چینج نہیں کر سکے۔ دنیا کہاں چلی گئی یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ چاند پہ پہنچ گیا آپ کا پڑوسی ملک، آپ یار زمین پہ کچھ نہیں کر سکے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ سلسلہ آپ نے رکھا ہوا ہے ملک میں کھانے لوٹ مار مچانے کا، ساتھ میں سیاست دانوں کو اور مذہبی ملاؤں کو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جو صحیح کام کرتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، ان کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے، ایون ٹک ٹاک پہ بھی جو نا آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ان کی طرف سے۔ تو یہ ظلم و ستم جو ہے نا، یہ زیادہ دن ابھی چلنے والا نہیں۔ الطاف بھائی جو آپ نے جو شعور آپ جو دے رہے ہیں نا، بس یہ ایک کلک لگے گا، جسے کہتے ہیں نا، میرا دل کہتا ہے کہ ایک کلک لگے گا، بس وہ کلک جو ہوگا نا وہ ختم کر دے گا یہ نظام جو ہے نا، یہ نظام نہیں چلے گا، یہ ظلم و ستم کا نظام کتنے سال چلے گا؟
33 ईयर से तो हम अपनी जी अब नेटवर्क की प्रॉब्लम जैसे ड्रॉप हो गए हैं। जी जमील भाई अब चेक करते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मिस्ट्री मैन से, मिस्ट्री मैन अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम पीर और मुर्शिद, हमारे रूहानी बाप। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, सलामत रहो। जी भाई आपकी इजाज़त हो तो आज की ब्रॉड के हवाले से 2 सवाल हैं, जिनमें से एक मेरे जहन में आया कुछ हटके, लेकिन एक ब्रॉड से रिलेटेड ही है। जी बिल्कुल, इरशाद। भाई अभी जितना भी आईनी ये जो तरमीम आ रही है 27वीं आईनी तरमीम, इसके अगर पूरी सब कुछ देखा जाए इसके नुकात, तो इससे 2 चीज़ें वाज़ेह तौर पे अखज़ होती हैं, जो सिर्फ मैं अखज़ नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम पढ़ी लिखी आवाम वाज़ेह अखज़ कर चुकी हैं। पहला, इक़्तिदार को अपने दवाम बख्शना और ताकत के तमाम महवरों को अपने काबू में रखना। दूसरा कि अपनी तमाम तर करप्शन को आईनी इस्तिस्ना दिलवाना। वाह, ये बहुत तो उम्दा। बेशक। भाई एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि भाई पाकिस्तानी अवाम उठी भी थी 9 नवंबर को 24 में, फिर अभी ये तहरीक लब्बैक में ये जो इतने कत्लेआम हुआ है, क्या इस वजह से तो पाकिस्तानी अवाम इतना डर नहीं गई है, जो इतना ये पूरे लुटते जा रहे हैं और इन्हें नजर आ रहा है कि हम लुट रहे हैं, और फिर भी खड़े इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि हर किसी को अपने घर की फिक्र है कि हम खड़े होंगे, मार दिए जाएंगे, लाशें गुम कर दी जाएंगी, प्यारों को लाशें भी नहीं मिलेंगी, तो कहीं इसी वजह से तो नहीं सब रुके हुए हैं। लेकिन अगर कुछ भी रुक जी जाए, आप लेकिन मैं जमील भाई की इस बात से मुत्तफिक हूं कि ये लावा इतना पक रहा है और आगे पकता रहेगा कि एक वक्त आएगा कि इनकलाब फ्रांस ही की तरह ये उबलेगा, अपने साथ बुरों को तो लेके डूबेगा, बुरों को तो खत्म करेगा, लेकिन साथ कुछ अच्छे भी चले जाएंगे, क्योंकि इनकलाब फ्रांस एक अंधा इनकलाब था और 17 से 18 स्टेजेस पे मुश्तमिल था। शुक्रिया भाई। बहुत आपने सही बात की। मैं क्या सवाल नहीं करूं कि जब मैंने बताया था कि मुल्क में एजेंसीज को या फौज के करप्ट जर्नलों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो उस वक्त मुझे गद्दार, मुल्क दुश्मन किसने कहा था? आज किसी के मुंह से नहीं निकलता कि सबसे पहले फौज की मुदाखलत पर आवाज उठाई तो अल्ताफ हुसैन ने आवाज उठाई। आज भी कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि अल्ताफ हुसैन रेड लाइन है। अल्ताफ हुसैन का नाम लेते हुए बड़ी बड़ी जमहूरियत की चैंपियन जमातें भी अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं लेती, कि सबसे पहले शऊर, आगाही अल्ताफ हुसैन ने दी थी। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डीजे हैदर। जी डीजे हैदर बात कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। डीजे हैदर। जी डीजे आप माइक आपका अनम्यूट है, बात कीजिए। आपने रिक्वेस्ट की थी। डीजे हैदर आपने कहा था कि जी अब मैं दरख्वास्त करूंगा मैस की आईडी से। ये मैस अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ भाई कैसे, आपकी तबीयत कैसी, ठीक है आप? अल्लाह का एहसान। अल्लाह आपको लंबी उम्र से जिंदगी दे। आमीन। बस अल्ताफ भाई मैं इस चीज का इकरार करता हूँ अल्ताफ भाई कि सबसे पहले ये शऊर आपने दिया था कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, एजेंसीज क्या करती हैं। उस वक्त अल्लाह माफ करे हम सभी लोग, और इवन मैं, यानी जो हम लोग थे, जो कराची के थे, जो पूरे पाकिस्तान के लोग थे, वो आपको बुरा भला बोला करते थे, आपको गद्दार बोला करते थे, आपको रॉ का एजेंट बोला करते थे। सबसे पहले शऊर आपने दिया, आपने इनका पोल खोला आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का, करप्ट जनरल्स का, कि ये जो है मुल्क को तबाह कर रहे हैं, 75 साल से ये मुल्क को बैठे हुए खा रहे हैं। इमरान खान ने भी ये बातें अब आगे शुरू करी जब उसके साथ ऐसा बुरा हाल हुआ
تو اب عمران خان بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن شعور میں مانتا ہوں سر یہ آپ نے دیا تھا اس وقت. بہت شکریہ. سر آپ کو سر سلوٹ ہے. الطاف بھائی آپ کو سلوٹ ہے. بہت چلے شکریہ جناب. کوئی تو آیا کہ جس نے اقرار کیا. بالکل سر سب کچھ آپ ہی نے کیا تھا الطاف بھائی. آپ نے یہ شعور دیا تھا. خان صاحب اس کے بعد آئے. بے شک بے شک. معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ تمام لوگوں کے سوالات سنے، دعوت فکر دی ہے. خدا کے لیے سوچئے کہ الطاف حسین نے 47 سال پہلے کہا تو آپ سب لوگ الطاف حسین کو راہ کا ایجنٹ، فوج کا دشمن، پاکستان کا دشمن. حالانکہ فوج کو میں نہیں کہتا تھا، فوج کے کرپٹ جنرلز کو کہتا تھا، ایجنسیز کی مداخلت کو غلط قرار دیتا تھا. مجھے غداری کے سرٹیفکیٹ دے دیے. آج کم از کم شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آگے اس کا اقرار کرو. نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں تو نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تھا. ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بناؤ. چلو پرانی باتوں کو چھوڑو، ٹروتھ ریکنسیلیشن بنا کر اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگو. میں آج کی فکر نشست کا میں سمجھتا ہوں کہ میں اجازت چاہوں. جی بھائی آپ سے درخواست ہے بھائی کچھ ہمیں وقت دیجیے. ساتھ ہی ابھی گفٹنگ کا سلسلہ جاری ہوگا بھائی. اور بھائی میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی کر دیجیے. بھائی یہ جیسا کہ 7 سپٹمبر 2015 سے آپ کی تقریر تصویروں کی پابندی اسی وجہ سے لگائی تھی کہ آپ نے 7 ستمبر میں یہ پوچھ رہا ہوں. 7 ستمبر 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے میری تقریر تصویر نام لینے پہ پابندی لگا دی. تو عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے میرے اوپر سے پابندی کب ختم کروائی؟ اس کا تو اقرار کرے نا. بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ ساتھیوں سے درخواست ہے بھائی کی پروفائل تصویر پر، جو بھائی کی انلارج پروفائل تصویر ہوئی ہے جس پہ لکھا الطاف حسین آفیشیل، اس پہ کلک کریں گے تو گفٹنگ کا آپشن کھلے گا بٹن، اس کو دیکھتے ہوئے گفٹنگ ہے. جی ماشاءاللہ کیسر علی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی. کیسر علی بھائی مسٹری مین دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. کیسر علی بھائی اور مسٹری مین کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ماشاءاللہ مسٹری مین کیسر علی، ماشاءاللہ کیسر علی بھائی مسٹری مین دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. الطافظ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. ماشاءاللہ الطافظ کیسر علی بھائی دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ماشاءاللہ کیسر علی بھائی الطافظ دونوں. سہیل خانزادہ نہیں ہے کہ سہیل خانزادہ بھی آ جائے، وہ چیک کرتے رہے کہ کس کی گفٹنگ جا رہی ہے کس کی نہیں جا رہی. جی بھائی بہتر ہے. سہیل بھائی سن رہے ہیں تو اوپر آ جائیے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی، وہ ڈرائیونگ نہ کر رہے ہوں، میں معلوم کرتا ہوں. ماشاءاللہ الطافظ کی طرف سے گفٹنگ جاری. کیسر علی بھائی دونوں طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیسر علی کو کیا ہو گیا آج؟ کیسر علی تو گاڑی چلا رہے جی 100 کی سپیڈ سے. بھائی چلان ہو جائے گا کیسر علی. بھائی پریکٹس کر کے آئے جمشید الطافی بھائی. الطافظ کو بھی دیکھو مقابلہ. مقابلہ بہت. جی بھائی اللہ اکبر. بھائی رننگ کر کے آئے جمشید الطافی بھائی کی جو ہے نا جو اسپیڈ کو اس کو انہوں نے بیٹ کر رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ. لو بھائی الطافظ آگے نکل گئے. الطافظ جی بھائی. اوہ خوبصورت گفٹنگ فرام یوسف سعید بھائی. گفٹ برسات تحائف کی برسات ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسر علی بھائی 300 کراس کر گئے. الطافظ بھی 300 کراس کر گئے ماشاءاللہ. وہ صحیح ہے لیکن الطافظ سے آگے نکل گئے تھے. جی 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 بھائی کمال کر دیا آج تو. کیسر علی نے پتہ نہیں. یوسف سعید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے ماشاءاللہ. کیسر علی بھائی بہت تیز جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1000 کی نہیں گامزن ہے. او ہو ماشاءاللہ. کیسر علی بھائی الطافظ 23 سے آگے بڑھتے ہوئے. انجینئر جمیل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. کیسر علی بھائی 23 سے آگے بڑھتے ہوئے
ماشاءاللہ. الطافظ نے 400 کی ہیں اور قیصر علی بھائی 450 کے قریب ہے ماشاءاللہ. انجینئر عاطف جمیل سوری انجینئر جمیل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. یوسف سعید بھائی کی طرف سے فیملی ہارٹ خوبصورت گفٹنگ یوسف سعید بھائی کی طرف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہینڈ ہارٹس فرام یوسف قیصر سعید علی بھائی. نے کمال کر دیا آج تو. قیصر علی نے کمال ہی کر دیا. جی بھائی ماشاءاللہ. والا شمون کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. شمون آپ کی گفٹنگ بھائی کی طرف نہیں گئی ہے. بھائی کی ماشاءاللہ جوہر سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. یوسف سعید بھائی کی طرف سے ہارٹ سگنل خوبصورت گفٹنگ. قیصر علی بھائی 500 کراس کر گئے ماشاءاللہ. جوہر سیکٹر قیصر علی بھائی 1000 کی جانب گامزن. شامون ماشاءاللہ. شامون آپ کی گفٹنگ بھائی کی طرف نہیں جا رہی ہے. بھائی کی پروفائل پہ کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے پلیز شامون. جوہر سیکٹر ماشاءاللہ. جوہر سیکٹر ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. کورل آ گیا فرام یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی آپ کی گفٹنگ بھائی کی طرف نہیں جا رہی ہے. خالد اجمیری بھائی پلیز بھائی کی تصویر کو پروفائل تصویر کو کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے. الطافظ پھر آ گیا بھائی ماشاءاللہ. پہلے 400 کی اننگ کے لیے اب 100 کراس کرے 500 ہو گیا خالد ٹوٹل. اجمیری آپ کی گفٹنگ نہیں جا رہی ہے. خالد اجمیری جی ماشاءاللہ. الطافظ 500 کراس کر گئے. جوہر سیکٹر ماشاءاللہ. جوہر سیکٹر آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جا رہی ہے. جوہر سیکٹر الطافظ جوہر سیکٹر ماشاءاللہ. الطافظ ہو گلیکسی فرام یوسف سعید بھائی خوب گفٹنگ فرام گلیکسی کی گفٹنگ یوسف سعید بھائی کی طرف سے. ندیم بھائی ندیم شیخ بھائی آپ کی گفٹنگ نہیں جا رہی ہے بھائی کی طرف. ندیم شیخ بھائی دیکھ کے کیجئے بھائی کی تصویر کو کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے آصف قاضی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ ہو ٹرپل ایکس فلاور بوکے فرام محب بھائی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. محب بھائی کود پڑے میدان میں. ماشاءاللہ. یوسف قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. ندیم شیخ بھائی آپ کی گفٹنگ بھائی کی طرف نہیں جا رہی ہے. آپ دیکھ کے کیجئے. یوسف قریشی بھائی ماشاءاللہ. ندیم شیخ سنو غور سے. ندیم شیخ سنو کیا کہہ رہے ہیں. ندیم شیخ معین کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں. ندیم بھائی کی تصویر پہ پروفائل تصویر پہ کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے. ہو سائیڈ بائی سائیڈ اقبال بہادر بھائی کی انٹری ہے. سائیڈ بائی سائیڈ خوبصورت گفٹنگ. ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی لقمان بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. شکریہ لقمان بھائی. آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. لقمان کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ ساتھیوں. ندیم شیخ بھائی جی اب ٹھیک ہے. ندیم بھائی آپ کی گفٹنگ بھائی کی طرف جا رہی ہے. ندیم شیخ بھائی ماشاءاللہ. اب ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. ندیم بھائی ماشاءاللہ. ندیم شیخ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. ندیم شیخ بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ دونوں طرف سے گفٹنگ جا رہی ہے. محب بھائی کی طرف سے پرفیومز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. محب بھائی پرفیوم کی گفٹنگ. خالد اجمیری بھائی کی طرف گفٹنگ نہیں جا رہی ہے. خالد اجمیری بھائی کی تصویر پہ کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے ماشاءاللہ. لقمان کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. محب بھائی پرفیومز کے ساتھ. خالد اجمیری بھائی پلیز. محب بھائی کی طرف سے ہینڈ ہارٹس خوبصورت گفٹنگ محب بھائی کی طرف سے. جوہر سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. ندیم شیخ بھائی خالد اجمیری آپ سن نہیں رہے ہیں. آپ سن نہیں رہے. خالد اجمیری ہدایت کرو معین. خالد اجمیری بھائی کی تصویر پہ پروفائل تصویر پہ کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے. اس پہ گفٹنگ کا بٹن آئے گا اس کو کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے بریک تھرو اسٹار ماشاءاللہ. لقمان بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. جوہر سیکٹر لقمان بھائی. ندیم شیخ بھائی جوہر سیکٹر. اقبال بہادر بھائی. کاشف زیدی بھائی آ گئے ماشاءاللہ. ہارٹ سگنل فرام کاشف زیدی بھائی خوبصورت گفٹنگ. جوہر سیکٹر لقمان بھائی جوہر سیکٹر ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی فیملی ہارٹ فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. ہینڈ ہارٹس آ گئے فرام یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ. خوبصورت گفٹنگ. جوہر سیکٹر فاروق شاہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. فاروق شاہ بریک تھرو اسٹار فرام کاشف زیدی بھائی ماشاءاللہ. جوہر سیکٹر ہینڈ ہارٹس آ گئے اقبال بہادر بھائی کی طرف سے. محب بھائی کی طرف سے پرفیومز آئے ہیں ماشاءاللہ. شکریہ خالد بھائی شکریہ. اب بھائی کی طرف گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. خالد حاجی کی گفٹنگ آ رہی ہے. خالد حاجی ماشاءاللہ. مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. خالد حاجی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. محب بھائی کی طرف سے پرفیوم آ رہے ہیں. جوہر سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. جوہر سیکٹر خالد حاجی بھائی ماشاءاللہ. فاروق شاہ بھائی خالد حاجی بھائی کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. لو بھائی خالد حاجی بھی 100 کر گئے. جی بھائی. اقبال بہادر بھائی کی طرف شیل انرجی. الطافظ کی طرف سے ہینڈ ہارٹس. ندیم شیخ بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں. سید فہد منی گن چلا دی محب بھائی نے ماشاءاللہ. منی گن آ گئی محب بھائی. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی فیملی ہارٹ کے ساتھ ماشاءاللہ. بہت تیزی سے خالد حاجی بھائی نے گفٹنگ کی ہے. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ٹرین چلا دی یوسف سعید بھائی نے ماشاءاللہ. ٹرین یوسف سعید بھائی خوبصورت گفٹنگ. منی گن فرام محب بھائی ماشاءاللہ. ڈان کی آئی ڈی سے گفٹنگ آ رہی ہے. شکریہ ڈان.
کاشف زیدی بھائی پوزیٹیوٹی فرام اقبال بہادر بھائی خوبصورت گفٹنگ کلرفل کر دی اسکرین ماشاءاللہ. فاروق شاہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے, فاروق شاہ بھائی. ڈین کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ, شکریہ ڈین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ, دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے خوبصورت گفٹنگ, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی سید فہد کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے, شکریہ سید فہد. ڈین کی آئی ڈی سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ سید فہد. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ڈین آپ کی گفٹنگ بھائی کی طرف نہیں جاری ہے, پہلے آپ صحیح کر رہے تھے. ڈین پلیز بھائی کی پروفائل تصویر پہ کلک کیجئے, اس کے بعد گفٹنگ کیجئے, شکریہ. محب بھائی ماشاءاللہ, محب بھائی کی طرف سے گفٹ ہو خوبصورت گفٹنگ فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے ریسیو ہوئی ہے ماشاءاللہ. کور کی آئی ہے اقبال بہادر بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. خالد حاجی بھائی, کاشف زیدی بھائی, خالد حاجی بھائی ماشاءاللہ. عمر بھائی آپ بھائی کی طرف گفٹنگ کریں, بھائی کی تصویر پہ کلک کیجئے عمر, پھر گفٹنگ کیجئے. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. خالد حاجی بھائی پھر 23 سے آگے بڑھ رہے ہیں, 100 کے قریب. خالد حاجی بھائی ماشاءاللہ, پہلے 100 کی سینچری کی, اگین سینچری کی طرف. خالد حاجی شیل انرجی فرام کاشف زیدی بھائی, خوبصورت گفٹنگ کاشف زیدی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. محب بھائی, خالد حاجی بھائی, ڈان کی آئی ڈی سے گفٹنگ آ رہی ہے, ڈان. خالد حاجی بھائی, محب بھائی 23 سے آگے گفٹنگ کرتے ہوئے. ڈان کی آئی ڈی سے گفٹنگ آ رہی ہے, خالد حاجی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے, محب بھائی کی طرف سے 23 سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. دونوں 200 کراس کر گئے ماشاءاللہ. محب بھائی, خالد حاجی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. خالد حاجی بھائی 23 سے گفٹنگ کر رہے ہیں, محب بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے, اقبال بہادر بھائی کی طرف سے خوبصورت امبریلا ماشاءاللہ. ڈان کی طرف سے گفٹنگ جاری, ڈان, محب بھائی, خالد اجمیری, خالد حاجی بھائی, دونوں نے قبضہ جما لیا ہے. 1000 کی ننگی جانب گامزن ہے دونوں, خالد حاجی بھائی اور محب بھائی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. 300 کراس کر گئے دونوں, خالد حاجی بھائی اور محب بھائی ماشاءاللہ, بہت تیزی سے. خالد حاجی اور محب بھائی, کاشف زیدی بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے کہ اسکرین پر قبضہ جما ہے خالد حاجی بھائی نے اور محب بھائی نے ماشاءاللہ. 400 کے قریب ہے دونوں, خالد حاجی بھائی اور محب بھائی 23 سے آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالد حاجی بھائی اور محب بھائی 23 سے آگے بڑھتے ہوئے. بلال شاہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے, انجینئر جمیل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. انجینئر جمیل بھائی, بلال شاہ بھائی گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. محب بھائی اور خالد حاجی بھائی 23 سے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. 500 کے قریب ہے دونوں, خالد حاجی بھائی اور محب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں ساتھ مقابلہ چل رہا ہے, 23 سے مقابلہ چل رہا ہے دونوں کی. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے, اقبال بہادر بھائی. خالد اجمیری بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ, خالد اجمیری بھائی. محب بھائی, خالد حاجی بھائی بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے 500 کراس کر گئے ماشاءاللہ. محب بھائی اور خالد حاجی بھائی 500 کراس کر گئے, دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. 1000 کی طرف جا رہے ہیں, بہت تیزی سے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہو جولی آگے فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امبریلا, خوبصورت امبریلا ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. محب بھائی 23 سے بڑھتے ہوئے 600 کے قریب. محب بھائی ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی کی طرف سے, خالد اجمیری بھائی نے بھی آتی ماشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, بہت تیزی سے. خالد اجمیری بھائی 200 کراس کر گئے ماشاءاللہ. خالد فور ایور روز فرام یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی کی طرف فور ایور روز. خالد اجمیری بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. محب بھائی 700, محب بھائی کے 700 ہو گئے ماشاءاللہ. محب بھائی 700 کراس کر گئے, 23 سے 1000 کی طرف گامزن. خالد اجمیری بھائی بھی 300 کے قریب ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی 300 ہو گئے ماشاءاللہ, اور محب بھائی بالکل 1000 کے قریب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محب بھائی اور خالد اجمیری بھائی نے قبضہ جما لیا ہے ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. کاشف زیدی بھائی, محب بھائی ماشاءاللہ 800 کراس کر گئے. بٹر فلائی فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی, خالد اجمیری بھائی ماشاءاللہ 400 قریب. خالد اجمیری بھائی, محب بھائی ماشاءاللہ 800 کراس کر گئے, 850 ماشاءاللہ. محب بھائی 850 کراس کر گئے. عمر آپ کی گفٹنگ بھائی کی طرف نہیں جا رہی ہے, بھائی کی تصویر پر کلک کیجئے پھر گفٹنگ کیجئے ماشاءاللہ. بھٹی کی طرف سے, بھٹی نے پرفیوم بھیجا, بھٹی بھائی کی طرف سے پرفیوم آیا. خالد اجمیری 23 سے آگے بڑھتے ہوئے. محب بھائی 900 کراس کر گئے ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی, محب بھائی ماشاءاللہ. محب بھائی 1000 کے قریب ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی 23 سے آگے بڑھتے ہوئے. ندیم شیخ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے, ندیم شیخ بھائی جوہر سیکٹر. ندیم شیخ بھائی, خالد اجمیری بھائی, محب بھائی ماشاءاللہ, اور محب بھائی 1000 کراس کر گئے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی بھی 23 سے آگے بڑھ رہے ہیں, 500 کے قریب ہیں. خالد اجمیری بھائی ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی, خالد اجمیری بھائی. محب بھائی قبضہ جما لیا. ٹرپل ایکس فلاور بوکے فرام محب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالد اجمیری بھائی, بلال شاہ بھائی, خالد اجمیری بھائی, محب بھائی ٹرپل ایکس فلاور بوکے کا. خالد اجمیری بھائی 23 سے آگے بڑھ رہے ہیں, 500 کراس کر گئے ہیں. خالد اجمیری بھائی. جوہر سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے, جوہر سیکٹر. خالد انجینئر جمیل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. خالد اجمیری بھائی, جوہر سیکٹر. خالد اجمیری بھائی 23 سے آگے بڑھتے ہوئے ماشاءاللہ. بلال شاہ بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. خالد اجمیری بھائی فسٹ بمپ آیا فرام انجینئر جمیل بھائی کی طرف سے, خوبصورت گفٹنگ. رائزنگ کی فرام اقبال بہادر بھائی, خوبصورت گفٹنگ. خالد اجمیری بھائی 500 کراس کر گئے. انجینئر جمیل بھائی ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی
बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, शुक्रिया बिनते फातिमा। काशिफ जैदी भाई, इकबाल खालिद अजमेरी भाई 23 से आगे बढ़ते हुए माशाल्लाह। डॉन की आईडी से गिफ्टिंग आ रही है, खालिद अजमेरी भाई माशाल्लाह 600 क्रॉस कर गए, 700 के करीब माशाल्लाह। खालिद अजमेरी भाई, नदीम शेख भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, बिनते फातिमा, डॉन, मुहिब भाई माशाल्लाह, बिनते फातिमा, मुहिब भाई, खालिद अजमेरी भाई, डॉन की आईडी से गिफ्टिंग आ रही है, नदीम शेख भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, अल्ताफिज की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, अल्ताफिज, खालिद अजमेरी भाई, अल्ताफिज माशाल्लाह मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ। बिनते फातिमा की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग जा रही है, बिनते फातिमा, नदीम शेख भाई, अल्ताफिज, खालिद अजमेरी भाई, नदीम शेख भाई, खालिद अजमेरी भाई 23 आगे बढ़ते हुए 800 करीब। कैसर अली भाई की तरफ से हैंड हार्ट्स माशाल्लाह, कैसर भाई, कैसर अली भाई, अल्ताफिज, खालिद अजमेरी भाई माशाल्लाह, अल्ताफिज अगेन 23 आगे बढ़ते हुए माशाल्लाह। खालिद अजमेरी भाई माशाल्लाह 800 क्रॉस कर गए, खालिद अजमेरी भाई। कैसर अली भाई की तरफ से हैंड हार्ट्स माशाल्लाह, खालिद अजमेरी भाई, कैसर अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्ताफिज एक और सेंचुरी मार्कर चले गए माशाल्लाह। कैसर अली भाई, आपकी गिफ्टिंग अब भाई की तरफ नहीं जा रही है, प्लीज देख के कीजिए कैसर अली भाई, आपकी गिफ्टिंग भाई की तरफ नहीं जा रही है। कैसर भाई, नदीम शेख भाई, बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, खालिद अजमेरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। कैसर अली भाई, अब ठीक जा रही है आपकी गिफ्टिंग। खालिद अजमेरी भाई और खालिद अजमेरी भाई 900 क्रॉस कर गए माशाल्लाह। खालिद अजमेरी भाई, नदीम शेख भाई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। डॉन की आईडी से गिफ्टिंग जारी, डॉन की आईडी, खालिद अजमेरी भाई, और खालिद अजमेरी भाई के 1000 हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉन की आईडी से गिफ्टिंग जारी, खालिद अजमेरी भाई माशाल्लाह। खालिद अजमेरी भाई, डॉन की आईडी, बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, बिनते फातिमा, डॉन की आईडी, बिनते फातिमा, खालिद अजमेरी भाई, बिनते फातिमा। कैसर अली भाई, कैसर अली भाई, आप मिस कर देते हैं गिफ्टिंग, प्लीज भाई की तस्वीर पे क्लिक कीजिए। आपको पता है आप जज्बात में आकर थोड़ा मिस कर जाते हैं, प्लीज देख अब सही है आपकी गिफ्टिंग भाई। कैसर अली भाई, हैंड हार्ट्स भाई की तरफ गए माशाल्लाह। डॉन की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, खालिद अजमेरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है मुसलसल। बड़ी इनिंग की जानिब गामजन है खालिद अजमेरी भाई, 1500 करेंगे माशाल्लाह। खालिद अजमेरी भाई, कैसर अली भाई की तरफ से, कैसर भाई प्लीज देख के कीजिए। जौहर सेक्टर की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, कैसर अली भाई की तरफ, खालिद अजमेरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। कैसर अली भाई प्लीज दोबारा चेक कीजिए। खालिद अजमेरी भाई माशाल्लाह, खालिद अजमेरी भाई बड़ी इनिंग खेल के गए। बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, बिनते फातिमा, डॉन की आईडी, खालिद अजमेरी भाई, काशिफ जैदी भाई, डॉन की आईडी, जौहर सेक्टर, बिनते फातिमा, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ। बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, डॉन की आईडी से गिफ्टिंग आ रही है, और इकबाल बहादुर भाई की तरफ से लव यू माशाल्लाह। इकबाल भाई, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, डॉन की आईडी से गिफ्टिंग आ रही है, डॉन की आईडी, काशिफ जैदी भाई, डॉन माशाल्लाह गिफ्टिंग कर रहे हैं। जौहर सेक्टर गिफ्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। खालिद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। डॉन की आईडी से गिफ्टिंग आ रही है, डॉन की आईडी, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, डॉन की आईडी से गिफ्टिंग जा रही है। कैसर अली भाई, ठीक है कैसर अली भाई, अब गिफ्टिंग आपकी बिल्कुल भाई की तरफ आ रही है माशाल्लाह। हैंड हार्ट आया कैसर अली भाई की तरफ से, फ्लावर की गिफ्टिंग आ रही है। काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, फिर मिस कर रहे हैं कैसर भाई आप। काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। कैसर अली भाई, काशिफ जैदी भाई, कैसर भाई प्लीज चेक कीजिए। काशिफ जैदी भाई, नदीम शेख भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। नदीम शेख भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, नदीम शेख भाई माशाल्लाह। नदीम शेख भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, नदीम शेख भाई मल्टीपल गिफ्टिंग कर रहे हैं। काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है। नदीम शेख भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। कैसर अली भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, कैसर अली भाई, नदीम शेख भाई माशाल्लाह। नदीम शेख भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, नदीम शेख भाई माशाल्लाह। नदीम शेख भाई, बिनते फातिमा दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है। बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, काशिफ जैदी भाई, बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ। कैसर भाई प्लीज चेक कीजिए। काशिफ जैदी भाई, बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। काशिफ जैदी भाई माशाल्लाह, काशिफ जैदी भाई, नदीम शेख भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ। बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। बिनते फातिमा, नदीम शेख भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, शुक्रिया बिनते फातिमा। नदीम शेख भाई, काशिफ जैदी भाई, नदीम शेख भाई, बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ। काशिफ जैदी भाई की तरफ से मुसलसल गिफ्टिंग जारी है, नदीम शेख भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, शुक्रिया बिनते फातिमा। काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। बिनते फातिमा, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, काशिफ जैदी भाई, बिनते फातिमा दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। बिनते फातिमा, काशिफ जैदी भाई माशाल्लाह। बिनते फातिमा, नदीम शेख वाह माशाल्लाह। कैसर अली भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, नदीम शेख भाई, अल्ताफिज की तरफ से सिलसिला शुरू हो गया। बिनते फातिमा जी माशाल्लाह। बिनते फातिमा माशाल्लाह। बिनते फातिमा, जौहर सेक्टर, बिनते फातिमा, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग, नदीम शेख भाई माशाल्लाह। अल्ताफिज अगेन शुक्रिया अल्ताफिज, आपकी तरफ से गिफ्टिंग जारी है। अल्ताफिज आपकी तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, बिनते फातिमा, काशिफ जैदी भाई, जौहर सेक्टर। ओह खूबसूरत गिफ्टिंग फ्रॉम इकबाल बहादुर भाई, विनिंग वेन्यू माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से खूबसूरत गिफ्टिंग है। ओह
माशाल्लाह फवाद सैयद भाई की एंट्री माशाल्लाह माशाअल्लाह फवाद सैयद भाई भी अपने बड़े निराले अंदाज से माशाअल्लाह कूदते हैं। जी भाई ओह ओ माशाल्लाह जी भाई जीते रहिए माशाल्लाह जीते रहिए, अल्लाह सेहत दे। आमीन माशाअल्लाह आमीन माशाअल्लाह। माशाल्लाह जी भाई वो माशाल्लाह कोई लिख रहा है कि जिनका इंतजार था वो शाहकार आ गया। माशाल्लाह काशिफ जदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, बिनते फातिमा की तरफ से गिफ्टिंग जारी, बिनते फातिमा काशिफ जदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग था जौहर सेक्टर माशाल्लाह, बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, बिनते फातिमा माशाल्लाह जौहर सेक्टर की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, जौहर सेक्टर बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, जौहर सेक्टर बिनते फातिमा माशाल्लाह मल्टीपल गिफ्टिंग जौहर सेक्टर की तरफ से जा रही है माशाल्लाह, जौहर सेक्टर बिनते फातिमा मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, जौहर सेक्टर बिनते फातिमा माशाल्लाह दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉन की तरफ से गिफ्टिंग आ रही, काशिफ जदी भाई डॉन की आईडी, काशिफ जदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, काशिफ जदी भाई और डॉन की आईडी मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, डॉन की तरफ से वालेकुम गिफ्टिंग जारी अस्सलाम खुशहाल खान खटक, वालेकुम अस्सलाम खुशहाल खान खटक, वालेकुम अस्सलाम। काशिफ जदी भाई डॉन की आईडी माशाल्लाह, काशिफ जदी भाई ओ हो माशाल्लाह अब जोश दिलाया सबको। सज्जाद अंसारी भाई प्लीज आपकी गिफ्टिंग भाई की तरफ नहीं जा रही है, चेक कीजिए। सज्जाद अंसारी भाई स्टॉप सज्जाद कीजिए। अंसारी भाई आप देखिए जरा, चेक कीजिए, आपकी गिफ्टिंग नहीं जा रही है। सज्जाद अंसारी भाई की तस्वीर पे क्लिक कीजिए फिर गिफ्टिंग कीजिए, प्लीज भाई की प्रोफाइल तस्वीर पे क्लिक कीजिए, एक दफा रुकिए देखिए फिर गिफ्टिंग कीजिए, शुक्रिया। काशिफ जैदी भाई जौहर सेक्टर, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग जारी है, काशिफ जैदी भाई की तरफ से आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, आसिफ काजी भाई डिंग डोंग की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, शुक्रिया डिंग डोंग, आसिफ काजी भाई, काशिफ जैदी भाई डिंग डोंग माशाल्लाह। सज्जाद अंसारी भाई आप देखिए भाई की तस्वीर पे क्लिक कीजिए, भाई की तस्वीर प्रोफाइल तस्वीर बनी हुई है उस पर क्लिक कीजिए, गिफ्टिंग का ऑप्शन आएगा फिर गिफ्टिंग कीजिए, आपकी गिफ्टिंग भाई की तरफ नहीं जा रही है। सज्जाद अंसारी भाई, काशिफ जदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, डिंग डोंग की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, डिंग डोंग काशिफ जदी भाई डिंग डोंग, आसिफ काजी भाई माशाल्लाह, आसिफ काजी भाई डिंग डोंग, आसिफ काजी भाई काशिफ जदी भाई डिंग डोंग माशाल्लाह, काशिफ जदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, मुहिब भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, मुहिब भाई काशिफ जदी भाई बिनते फातिमा काशिफ जदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, काशिफ जदी भाई डिंग ओ हो वाइट टाइप माशाल्लाह। सैयद जीते रहिए, सलामत रहिए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ जी सज्जाद भाई। तवज्जो का शुक्रिया और सज्जाद लोग अंसारी कोई भाई। जोश में आए भाई, फात सैयद भाई का जवाब दे। आओ मैदान में भाई, फात सैयद का मुकाबला न सही तो उनको इनाम देने के लिए ही कोई इनाम आ जाए। अल्लाहू अकबर कोई नहीं आ रहा। माशाल्लाह सज्जाद अंसारी भाई खूबसूरत गिफ्टिंग करते हुए बिल्कुल ठीक जा रही है। सज्जाद अंसारी भाई शुक्रिया आपका तवज्जो का, माशाल्लाह आपकी तरफ गिफ्टिंग बहुत तेजी से जा रही है माशाल्लाह, आप 300 के करीब पहुंच गए माशाल्लाह। सज्जाद अंसारी भाई, काशिफ जैदी भाई माशाल्लाह, सज्जाद अंसारी भाई, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, सज्जाद अंसारी भाई बहुत तेजी से माशाल्लाह गिफ्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, 350 क्रॉस कर गए सज्जाद अंसारी भाई, शुक्रिया सज्जाद भाई। काशिफ जैदी भाई, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है। सज्जाद अंसारी भाई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी इनिंग की जानिब गामसन। सज्जाद अंसारी भाई, काशिफ जैदी भाई, काशिफ जैदी भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। ओ हो लो मैंने कहा कि यूसुफ सईद भाई, अरे यूसुफ सईद भाई जीते रहिए, सलामत रहिए, आपने लाज रख ली माशाअल्लाह, शेर पर शेर आ गया माशाअल्लाह। जीते रहिए। चलिए अब आपने इनाम दे दिया फहद सैयद भाई को
یوسف بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے ان کو ان کا دل بڑا کر دیا، ان کو ویلکم کہہ دیا. ندیم شیخ ماشاء اللہ، سجاد انصاری جا رہی ہے ان کی گاڑی بڑی 500 تیزی کراس سے. کر گئے بھائی سجاد انصاری بھائی، 500 کراس کر گئے. جی 500، یہ دوسرا 500 جا رہے جی ہیں بھائی. جی 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 بھائی، یہ دوسرا 500 ہے. او ہو فاس سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او ہو ماشاء اللہ. او روایت کے تحت وہی ماشاء اللہ. یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ماشاء اللہ دیکھو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او کیا ماشاء اللہ بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بکے کا سلسلہ. ساجد انصاری بھائی 800 کراس کر گئے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محسن سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ. محسن سعید بھائی، کاشف زیدی بھائی، سجاد انصاری بھائی ماشاء اللہ 1000 کے قریب. سجاد انصاری بھائی ماشاء اللہ، شکریہ سجاد بھائی. محسن سعید بھائی، کاشف زیدی بھائی. شمائل کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، شکریہ شمائل. شمائل شمائل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کاشف زیدی بھائی، محسن سعید بھائی، کاشف زیدی بھائی، سجاد انصاری بھائی، شمائل، سجاد انصاری بھائی، کاشف زیدی بھائی. شمائل کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاء اللہ. محسن سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. ندیم شیخ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. ندیم شیخ بھائی، کاشف زیدی بھائی، سجاد انصاری بھائی اور سجاد انصاری بھائی ماشاء اللہ. سجاد انصاری بھائی 1000 کراس کر گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سجاد انصاری بھائی بہت تیزی سے گفٹنگ کی. ندیم شیخ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ. ندیم شیخ بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. بنت فاطمہ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. بنت فاطمہ، کاشف زیدی بھائی، بنت فاطمہ، ندیم شیخ بھائی، سجاد انصاری بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاء اللہ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاء اللہ. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ، ندیم شیخ بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. ندیم شیخ بھائی، کاشف زیدی بھائی، کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاء اللہ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ جاری کاشف زیدی بھائی کی طرف سے ماشاء اللہ. ندیم شیخ بھائی، کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاء اللہ. ندیم شیخ بھائی، کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ، دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. شمائل کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے، شکریہ شمائل. کاشف زیدی بھائی، کاشف زیدی بھائی، شمائل کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. کاشف زیدی بھائی، ندیم شیخ بھائی، شمائل، شکریہ ماشاء آپ کا. اللہ ماشاء اللہ. کاشف معزز زیدی بھائی، خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ عنایت. انشاءاللہ دیکھتے ہیں رات کو کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کل کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. کیا کون کون کس قسم کے بیانات، منصوبہ بندی موجودہ صورتحال کے تحت سامنے لے کر آتا ہے. اسی طریقے سے رابطہ کمیٹی کے اراکین بھی بہت ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، چوکس رہیں اور تمام میڈیا پر، سوشل میڈیا کے علاوہ لیپ ٹاپ کے ذریعے تمام چینلز پر دیکھتے رہیے، یوٹیوب دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو فیس بک آپ کو اطلاعات ملتی رہیں تازہ ترین، تاکہ رابطہ کمیٹی کو ہنگامی بنیاد پر بیٹھنا پڑے تو فیصلہ کر سکیں. ان تمام لوگوں کا جو آج کی براڈ پر آئے، انہوں نے غور و فکر کے ساتھ میری باتیں سنی. اور غور کیجئے اور پھر دیکھیں ہم کہ جو بات الطاف حسین آج سے 47 سال پہلے کہتا تھا، آج پورے پاکستان کی اکثریت آج وہی بات کر رہی ہے جو بات الطاف حسین آج سے 47 سال پہلے کیا کرتا تھا. 47 سال پہلے الطاف حسین کی کہی بھی باتیں آج ایک ایک کر کے 100% سچ ثابت ہو رہی ہیں. ان لوگوں کو کم از کم جنہوں نے مجھے غلط کہا، رو کا ایجنٹ کہا، ملک دشمن کہا، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے. میں ان گزارشات کے ساتھ گفٹنگ کرنے والوں کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں
برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، آمین۔ انہیں صحت تندرستی والی زندگی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ماڈریٹر کے فرائض جنہوں نے انجام دیے بشمول مصطفیٰ عزیز آبادی اور یوسف سعید بھائی کا خصوصی شکریہ کہ فہد سید بھائی کے جواب، یعنی فہد سید بھائی کو انعام دینے کے لیے انہوں نے انعام دیا، شیر کو شیر دے دیا۔ اللہ آپ کو شیروں کی طرح طاقت والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، شب بخیر، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ شب بخیر بھائی، اللہ حافظ۔ شب بخیر چلو بھائی 150K ہو گئے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ میں برکت عطا فرمائے، اللہ میں آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے بھائی، آمین آمین، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ تمام ساتھیوں کا جنہوں نے شرکت کی آج کی اس براڈ میں اور آخر تک رہے اور گفٹنگ بھی کی، سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ کل قائد طریق جناب الطاف حسین کی اگلی نشست ہوگی، ضرور تشریف لائیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی مہاجر، جی ایم کیم، جی الطاف حسین، صدا جی۔ صدا جی۔